ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ الکرام والمکرمین وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان محترم اپنی پوری اوقات کے ساتھ گزرنے کے قریب ہے۔ جہنم سے آزادی کا اشرا ہم سب پر سایہ فکن ہے۔ مغفرت کا اشرا گزر گیا۔ خدا وحدہ لا شریک سے جن بندوں کو رحمت اور مغفرت کا تمغہ ملا، ان بندوں کے وسیلے سے پروردگار ہم سب کو کی جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ جب تک زندہ رہیں، ایمان کے ساتھ رہیں، موت بھی ہم سب کو ایمان پر نصیب فرمائے۔ قرآن و صاحب قرآن کی عنوان سے مختلف حیدرآباد کی مسجدوں میں خدمت انجام دی جا رہی ہے۔ آج بھی تھوڑی سی اس نشست میں قرآن اور صاحب قرآن یہ عنوان ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھ کر ہم نے پڑھا ہے تو اسی کا آئینہ دار قرآن اور صاحب قرآن ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید الوہیت کا ہم سب عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہی معبود ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، صرف اللہ ہی معبود ہے۔ توحید معبود ہونے کے اعتبار سے صرف وہی ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے۔ محمد رسول اللہ اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور بھی کہ وہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ظاہر ہے توحید صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اللہ اللہ کہیں، توحید اس کی ذات کی بھی توحید ہو، اس کی بات کی بھی توحید، اس کی صفات کی بھی توحید، بہت ساری قسمیں ہیں اس کی۔ اگر ایک بات کھل کر کہوں کہ جس طرح اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، ایسے ہی وہ اپنی بات میں بھی ایک ہے۔ ذات میں وہ منفرد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسے ہی وہ اپنی بات میں بھی بے مثال ہے، یکتا ہے، کوئی شریک نہیں، اور اس کی بات اللہ کا کلام قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ خدا کا کلام پڑھتے ہیں آپ، لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اسی قرآن سے یہ بھی پڑھیں ہیں آپ، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی ذات کی طرح کوئی چیز نہیں۔ اللہ کی ذات بھی بے مثال اور اللہ کی بات بھی بے مثال۔ اب جب اللہ کی بات بے مثال ہے، اب اس بات کو ہم لیتے ہیں، جلدی سے بول دیں، ماشاءاللہ سب اہل محبت نظر آ رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ، اللہ کی بات ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، اللہ کی بات ہے۔ وما محمد الا رسول، اللہ کی بات ہے۔ قرآن کی تلاوت کر رہے ہو آپ، یعنی اللہ کی بات کی تلاوت کر رہے ہو آپ، اور اللہ کی باتوں کو دیکھو تو الحمد کی الف سے والناس کی سین تک پوری کی پوری بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان میں نظر آئی۔ مصطفیٰ پر اعتماد، صاحب قرآن پر بھروسہ، جتنا آپ کا بڑھتا چلا جائے گا توحید بکھرتی چلے گی۔ کیا بات ہے؟ کیا مصطفیٰ کے آنے سے پہلے انسان موجود نہیں تھے؟ نبی کے اعلان نبوت سے پہلے لوگ تھے کہ نہیں آپ کی زمین؟ یقیناً تھے۔ صاحبان تورات بھی تھے، صاحبان انجیل بھی تھے،
یہودیاں تھے، کتاب والے تھے، توریت والے تھے، انجیل والے تھے، کتابیں تھی، تصور کتابوں کے تھے، لوگ تھے، انسان تھے، بندے تھے، لیکن توحید کی عظمتیں نہیں، توحید کا وقار نہیں۔ محمد عربی نے اعلان رسالت فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ، زبان مصطفیٰ سے سب سے پہلا اگر امت کے سامنے اٹریکٹیو جملہ نکلا ہے تو توحید کے وقار میں جملہ نکلا، اور یہ توحید کا وقار جب امت کے دلوں میں محمد نے ڈالا تو رب نے بھی فیصلہ کر لیا، میرے حبیب لوگ تو موجود تھے، کتابیں بھی میری موجود تھی، لیکن میری توحید کا نکھار جو آپ نے کیا ہے، میں وعدہ لیتا ہوں کہ آپ کی عظمت کا نکھار بھی میں اسے قرآن میں کروں گا، میں اپنی زبان سے کروں گا، میں اپنی کتاب سے کروں گا۔ چنانچہ جب قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، آپ بتائیے ایک انسان ہونے کے ناطے تو بہت ڈسکس کرتے ہیں لوگ کہ محمد بشر ہے، محمد بشر ہے، لیکن مجھے سینے پر ہاتھ کر کے بتائیے جب کبھی 26واں پارہ سورہ احقاف کے بعد سورہ محمد کی تلاوت ہوتی ہے تو یہ محمد کون ہے؟ خدا کا نام محمد نہیں ہے، حبیب خدا کا نام ہے۔ قرآن میں تلاوت خدا کی نہیں، حضور کے حضور کی ہو رہی ہے، محمد کی تلاوت کر رہے ہو۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ سورہ محمد پارہ پر مشتمل۔ کبھی محسوس کیے آپ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی توحید کے اظہار کا اور خدا کے اعتماد کا اور وقار توحید کی بحالی کا تمغہ اور تحفہ ہے بشکل قرآن۔ توحید کو امت کے سامنے جس طرح محمد عربی نے نکھارا ہے، آج نام رکھ دیتے ہیں التوحید انٹرنیشنل، التوحید ٹرسٹ، التوحید مسجد، نام رکھ دینے سے نہیں ہوتا۔ یاد رکھو محمد عربی کے سچے غلام ہو تو توحید کی ریئلٹی آئینہ محمد عربی میں کرو، انشاءاللہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ابھار اور نکھار تمہاری ذات بات سب میں آ جائے گی۔ توحید کا کانسیپٹ جو محمد عربی کی زبان سے ہمارے سامنے ملا ہے اور آیا ہے، اس آئینے سے دیکھو، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں اور آپ کا من مگن ہو جائے کہ تلاوت تو ہم نے قرآن کی لیکن شکل مصطفیٰ نظر آ رہی تھی، ذات مصطفیٰ نظر آ رہی تھی۔ تلاوت سنو، والضحیٰ قسم ہے چہرے مصطفیٰ کی، واللیل اذا سجا قسم ہے زلف عنبری کی جب چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، اے حبیب آپ کے رب نے آپ کو کبھی چھوڑا نہیں اور کبھی عہددار جانا۔ خالق ہو کر کے فرما رہا ہے کہ آپ کے رب نے کبھی آپ کو عہددار جانا نہیں، اور امت کا طبقہ مصطفیٰ جان رحمت پر عیب لگانے کے پیچھے پڑا ہے، وہ ہماری طرح ہے، وہ مر گئے ہیں ان کے لیے دعا کرو، وہ ہمارے سب کے بشر ہیں، ان کے پاس یہ اختیار نہیں، وہ اختیار نہیں۔ بندے تم مٹنے والا ہے، تیری ذات اور بات دونوں مٹنے والی ہے، وہ خالق کہہ رہا ہے ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہ کبھی چھوڑا نہ کبھی عہددار جانا۔ کیا بات، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور حبیب چونکہ آپ چینجنگ کی دنیا اور تغیرات کے عالم میں بستے ہو تو تغیرات کی بنیاد پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے آج آپ ایسے ہیں آئندہ آپ گڑبڑا جائیں گے، دیکھیں گے ہم۔ دشمن ایسا کہنے کہ وہمیات کی دنیا میں رہ سکتے تھے، خالق کائنات اپنی زبان اور اپنی قدیم کلام میں کہہ دے رہا ہے، حبیب دنیا کا کوئی فرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے خراب ہوگا، وہ اپنی زبان سے کہیں گے، زبان کہہ کر رکھ دوں گا، میں کہہ رہا ہوں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سنیے سب سے پہلے یہ آیت کریمہ کا پس منظر سنیے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے بعد فرمایا جا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ آپ بتائیے اس سینٹینس میں کوانٹٹی کا ذکر ہے؟ آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، کوانٹٹی کا ذکر ہے نہیں، کتنا دے گا کا ذکر نہیں ہے، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اچھا ایک اور بات، مخلوق اگر کہتی تو ہم پوچھ سکتے تھے کہ بھائی آپ کے اتنے سے مراد کیا ہے، کتنا آپ دینے والے ہیں، مخلوق سے ہم کہہ سکتے تھے، لیکن خالق کہہ رہا ہے، اور خالق کی ذات کی جب حد نہیں،
لا یحد ولا یتصور، اس کی شان ہے، یعنی وہ اپنی ذات اور اپنی علمی کمالات کے اعتبار سے حد میں آ ہی نہیں سکتی، وہ ایسی ذات ہے، تو اس کی بات کی کوئی حد نہیں، اس کی ذات کی کوئی حد نہیں۔ تو اب عطائے خدا نوٹ کرنا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ، آپ راضی ہو جاؤ۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو نبی کی زبان سے سنیے، نبی فرماتے ہیں اذن لا اللہ، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک گناہگار امتی بھی، میرا ایک غلام بھی اگر جہنم میں رہے گا اور میں جہنم سے جنت میں داخل نہ کروں تو راضی نہیں ہوں۔ ہے ہمت آپ کو ایسا جملہ بولنے کی ہمت ہے آپ کو کہ آپ اللہ سے کہتے ہیں؟ ایک بیٹا اپنے باپ سے کہے تو تماچے کھا جائے، یہ کپڑا نہیں چاہیے ہم کو، نہیں چاہیے تو کیا کما کے لا کے دیتا ہے؟ جملہ سب بولنے پر مجبور ہو جاؤ گے آپ، صحیح ہے کہ نہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت کو کہا گیا حبیب آپ کو ہم کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ ارے اتنے ہی میں کافی تھی بات، راضی کرنے کی بات ہے نا، لیکن نبی نے اعلان کر دیا تب تو میں راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک کہ ایک بھی گنہگار جہنم میں رہے گا۔ یہ نہیں کہا کہ جب تک کہ بلڈنگ نہ بنا لوں، جب تک کہ بینک بیلنس نہ کروں، جب تک کہ پرسنل لائف سپورٹ نہ کروں، اپنے اعتبار سے کچھ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ گنہگار میں سے ایک بھی جہنم میں رہے گا تو میں راضی نہیں ہوں گا، جبکہ رب نے کیا کہا ہے؟ آپ کو راضی کر کے دوں گا اور آپ کو عطا کر دوں گا۔ نوٹ کریں جملہ، آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ کو بخش دوں گا، آپ کو یہ کر دوں گا، آپ کو وہ کر دوں گا، توجہ دیجیے گا، یہ آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ عطائے خدا کی لمٹ نہیں، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، لیکن مصطفیٰ کہہ رہے نہیں۔ تو رضائے مصطفیٰ کو بھی محسوس کرو امتیوں، توحید اور رسالت کے ساتھ ساتھ بیچ میں اگر کبھی کوئی چیز آئی ہے تو اللہ کے رسول کے لیے امت کی مغفرت کا تصور آیا۔ نوٹ کیجیے، نبی نے کہا میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ ایک بھی میرا گنہگار رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندو اب سورہ مائدہ کے نمبر 118 کی تلاوت کیجیے، پارہ نمبر 8 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ یہ آیت کریمہ میرے آقا نے تلاوت کیا کہ اے میرے مولا اگر تو ان سب کو میرے گنہگاروں کو، میرے گنہگار غلاموں کو عذاب دے گا تو فإنہم عبادک، یہ تیرے بندے ہیں۔ یہ جملہ بول کر کے میرے آقا فبکا خوب رونے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین پر آقا کیوں نہیں روئے؟ الرحمن الرحیم پر آقا کیوں نہیں روئے؟ نوٹ کرنا، احساس کرنا امتیت کا اور صاحب قرآن کی عظمت کے بغیر کوئی عبادت نہ کرنا پیارے، خاص طور سے تلاوت قرآن نہ کرنا نہ سننا، اس لیے کہ رب ریجیکٹ فرما دیتا ہے۔ نبی کا اگر کوئی مطلب یہ کہ یہ پہلو آ جائے کہ نبی اس میں ملحوظ ہی نہیں، نبی کا لحاظ ہے عمل میں کرو، اس لیے کہ ان کے بغیر کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا پہلے ہے وعملوا الصالحات، اور ایمان تم نے نبی کے ہاتھ پر لایا، تو اب ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں، تو نبی کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ جب یہ آیت کریمہ تلاوت کی تو تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں آپ چاہیے تو فرماتے ہیں کہ میرے آقا رو پڑے، آپ آیت کریمہ کے ترجمے ہی سے سمجھ جائیں، آقا رو پڑے، یہ نہیں کہا اے اللہ تو اگر مجھے عذاب دے گا تو میں تیرا بندہ ہوں۔ یہاں پر رونا صحیح ہے کہ ہاں اپنے لیے ڈر رہے ہیں میرے آقا، اپنے لیے ڈر رہے ہیں میرے آقا، لیکن نہیں، آقا فرماتے ہیں اللہ اگر تو میرے غلاموں کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، خدا کی قسم غلاموں یعنی ہم اور عباد اس بنیاد پر میرے آقا روئے ہیں، عذاب کی بنیاد پر نہیں روئے۔ یہ غلاموں کے چہرے پر آپ
یہی بے سب ایمان کرنے کے لائق ہیں۔ اب جو نبی رو رہے ہیں تو پیارے نبی کے ظاہری وجود کے رونے کو دیکھ مت کہ نبی جو کہہ رہے ہیں تیرے یہ بندے ہیں، تیرے یہ بندے ہیں، وہ بندے میں ابو بکر و عمر کی ذات نہیں ہے، صحابہ کرام کی ذات نہیں ہے، وہ تیری آنکھوں کو میرے آقا دیکھ رہے ہیں، تیرے اعمال کو میرے آقا دیکھ رہے ہیں، تو گنہگار ہے اور رب العالمین تیرے لیے رو رہے ہیں، تیرے لیے رو رہے ہیں کہ اللہ میرے گنہگاروں کو اگر تو عذاب دے گا کہ یہ تیرے بندے ہیں پروردگار، رو رو کر کے بے حال ہو جا رہے ہیں، ظاہری طور پر اس طرح سے رو رو کر بے حال ہو جا رہے ہیں۔ اللہ کو کب گوارا ہو جس نے یہ وعدہ لیا ہو میرے حبیب آپ کی ایک ایک ادا کی قسم میں نے یاد فرمائی ہے، یہ زبان کی قسم میں نے یاد فرمائی، ہاتھ کی قسم میں نے یاد فرمائی، حتیٰ کہ قرآن نمبر 14 میں سورہ ہجر میں ایک آیت کریمہ نازل کروا کر کے اعلان کر دیا پوری امت کو، ارے نبی کی بشریت پر بحث کرنے والے تیری عمر کی قسم نہیں، میرے حبیب کی عمر کی قسم میں یاد فرما رہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، قسم ہے عمر پاک مصطفیٰ کی، نبی کی جو عمر ہے 63 سال کی، اللہ ان کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ اور سورہ یونس میں تو مولا نے حد فرما دیا کیا کہ اے لوگوں سنو، میرے حبیب سے توحید کی دلیل مانتے ہو، میرے حبیب سے اللہ کے ایک ہونے کی دلیل مانتے ہو، کہتے ہو اللہ قیامت کب لائے گا، اللہ اگر ہے تو لاؤ، اللہ اگر ہے تو دکھاؤ، اللہ اگر ہے تو ایسا کرو، اللہ 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 اللہ، یعنی ایک اللہ کی دلیل مانتے ہو، اے حبیب آپ انہیں سنا دیجئے اور ٹینشن میں مت آئیے۔ سورہ یونس کے آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے فَقَدْ لَبِثُوا فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اے عالم کے لوگوں، ارے میں تم میں موجود رہا ہوں، میری عمر جو 40 سال کی تیرے سامنے موجود ہوئی ہے، اعلان تو اب کر رہا ہوں، ایمان تو اب لائیں گے، ایمان لانے والے اور بلیور ابھی تو موجود نہیں ہے، ارے تم بلیو نہیں کرتے تھے، ایمان کا ماحول نہیں تھا اور تم نے مجھے سچا کہا، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ الصادق الوعد الامین، یہ صادق الوعد الامین کا جملہ یہ عرب کے کفاروں کا جملہ ہے کہ محمد صادق بھی ہے اور وعدے میں امین بھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے میرے حبیب ان کفاروں کے سامنے کہہ دیجئے ایک اللہ کی دلیل مجھ سے اگر مانگنا چاہتے ہو تو میری ذات کے بارے میں تیری کیا رائے ہے، اور تم اب رائے نہیں پوچھوں گا کیونکہ 40 سال تک تیری صبح و شام زندگی نے مصطفیٰ کی صداقت کا اعلان کر دیا ہے، مصطفیٰ کی امانت کا اعلان کر دیا ہے، تم نبی کو سچا مان چکے ہو، نبی کو اچھا مان چکے ہو، تو سنو ذات مصطفیٰ جو تم میں گزری ہے یہ پوری 40 سال کی عمر پاک کا گزرنا ایک اللہ کی دلیل صالح ہے، ایک اللہ کی دلیل واسط ہے، ایک اللہ کی دلیل مستحکم ہے۔ 40 سال کی عمر کو دلیل توحید بنایا، 63 سال کی عمر کی قسم یاد فرمایا۔ ہے کوئی ایسا فرد اسلام میں، ہے کوئی ایسا فرد پوری دنیا میں کہ جس کی قسم عمر کی اللہ نے یاد فرمائی ہو، جس کی توحید کو جس کی دلیل بنایا ہو، توحید کی دلیل جس کو بنایا ہو، آپ کو تو آپ کے ایمان کی آپ کو دلیل نہیں بنا سکتے۔ اتنے کرپٹ ہیں، کرپشن میں اتنے ملوث ہیں کہ آپ اب 24 گھنٹے گزار کے آپ ذرا 24 گھنٹے میں ایک دن بھی خدا کی وحدانیت کی دلیل بن کر بتاؤ، نہیں۔ آپ کا ہر لمحہ کہیں نہ کہیں گناہ میں گزر رہا، آپ کا ہر لمحہ کہیں نہ کہیں کرپشن میں گزر رہا ہے، 24 گھنٹے آپ عصمت میں، حفاظت الہ میں آپ نہیں ہو پیارے، یہ تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ عذاب رکا ہوا۔ ورنہ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں دیکھو اللہ سبحانہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حبیب یہ لوگ اتنا ظلم و بربریت کرنے کے باوجود طائف میں آپ کے پاؤں کو لہولہان کیا جا رہا ہے، آپ کے اوپر اجڑی ڈالی جا رہی ہے، ارے ایک عام رسول کو ایک عام رسول کو بلعم باعور جیسا اسم اعظم رکھنے والا، ولایت کی منزل پر فائز، موسیٰ کے خلاف بدعا کرنے کی سوچ لیا کہ میں نے ان سے ان کی ولایت کو چھین لی ہے۔ ایک عام نبی پر ایک ولی اگر خلاف جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی ولایت چھین لی جاتی ہے۔ میرے حبیب آپ کو موسیٰ کے بھی نبی ہو، آپ پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، آپ کو اتنا ستایا جا رہا ہے، لیکن میرے حبیب ہم انہیں کیوں کچھ نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ مقصد آپ ہے، ٹارگٹ آپ ہے، چہرہ آپ کا ہے، جمال آپ کا ہے، خصوصیت آپ کی ہے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں موجود ہیں، تو آپ کے موجود ہونے کی
پروردگار عالم نے پسند کیا، اعلان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ ہم نے اسلام ہی کو اپنا پسندیدہ مذہب بنایا. ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے مذہب اسلام کو پسند کیا ہے. تو دنیا کی کوئی حکومت ہمارے سنویدھان پر، ہمارے کانسٹیٹیوشن آف اسلام پر اس لیے بھی ریمارک نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ خالق کا پسندیدہ مذہب ہے اور محبوب اعظم کا لایا ہوا دین ہے. اس پر ریمارک خدا کی محبت پر ریمارک ہے، اس کی ذات پر چیلنج ہے، مصطفیٰ کی عظمت پر، ان کے وقار پر چیلنج ہے. اور سن، مصطفیٰ کی عظمت پر چیلنج کرنے والا تو سگا بھی نہیں ہے. اگر سگا چچا بھی ہوا ہے تو تمہارے پاک میں قیامت تک کے لیے مولا نے ابو لہب کی ترتیب میں ایک سورہ نازل کر دیا اور فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، وتبا، اور ابو لہب بھی برباد ہو جائے. جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ یہ خدا کی توحید نہیں کیا تھا اس چچا نے، مصطفیٰ پر انگلی اٹھایا تھا اور کہا تھا تبت لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تیرے لیے بربادی ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے اکٹھا کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ انگلی نبی کے ذات پر اٹھی تھی، پروردگار عالم نے اسے گوار نہ کیا. تو آج بھی کیا ہے، حکومت کوئی بھی ہو، آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے، یہ 5 سال کی 2 سال کی حکومتیں آ کر قرآن کے سنویدھان پر، کبھی 3 طلاق کے مسئلے پر، کبھی UCC کا مسئلہ، کبھی یہ ساری ایکسیسری کورٹ وغیرہ کا مسئلہ، یہ سب پر دھیان مت دو. یہ ہو چکا ہے. بڑے بڑوں نے، خاندان کے لوگوں نے، اقربا اعزا نے، رشتہ داروں نے جب ایسا انگلی اٹھانے کی کوشش کی ہے تو رب نے انگلی کو توڑ دیا ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے. پھر مصطفیٰ جان رحمت کے وسیلے سے رب کی طرف اپیل ہوا کہ اے مولا، تیرا وہ قرآن جس پر یہ انگلی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، سنویدھان پر انگلی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو نے جب کل دفاع نبوت کیا ہے، دفاع قرآن کیا ہے، آج بھی تیرے دفاع کی ضرورت ہے. ہمیں گناہگار کو نہ دے، مصطفیٰ کے سنویدھان کو دے، مصطفیٰ کے قانون کو دے. نبی کی خاطر تو نے سب کچھ کیا، سب کچھ کیا. آدم علیہ السلام جب اوپر سے آ رہے تھے تو آنے کے بعد جب 300 سال کا عرصہ گزرا، 300 برس تک روتے رہے، 300 برس تک روتے رہے تقریباً کم و بیش. تو رونے کے بعد اچانک ان کے دل میں، تو اللہ ہی ڈالتا ہے سب، بندے سے تو کچھ نہیں، ان کے دل میں بات آئی کیوں نہ چہرہ اٹھاؤں، لیکن چہرہ کس لیے اٹھاؤں؟ رب کے لیے نہیں، مصطفیٰ کی یاد کے لیے. رب کے لیے تو چہرہ نیچے کیے ہوئے تھے کہ رب نے مجھے اوپر سے نکال دیا. اب نکالنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر مستقل ٹاپک ہے. مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ لیتے ہیں، اے اللہ اس محمد کے وسیلے سے، جیسے ہی یہ جملہ کہا تھا، سبل الہدی والرشاد، حاکم مستدرک، بڑی اوتھنٹک کتابوں میں یہ روایت مذکور ہے، آپ دیکھیں، بڑی اوتھنٹک روایت، توجہ دیجیے گا. جیسے ہی انہوں نے کہا محمد کے وسیلے سے، تو رب نے آواز دیا، یا آدم کیف عرفت ولم اخلق، اے آدم تو نے محمد کو پہچانا کیسے؟ میں نے تو ابھی ظاہر ہی نہیں کیا، میں نے ابھی ظاہر ہی نہیں کیا. حضرت آدم عرض کرتے ہیں، یا اللہ جب میں نکل رہا تھا تو نکلنے میں مجھے اپنی فکر سے زیادہ جنت کے دروازوں پر، درختوں پر، چہروں پر، قبوں پر، سبوں پر میں دیکھ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے بعد اگر کچھ لکھا ہوا ہے تو وہ آدم صفی اللہ نہیں، محمد رسول اللہ لکھا ہوا. تو میں جب چل رہا تھا تو یہ دیکھ رہا تھا، اسی وقت سے میں نے اپنے دماغ میں لایا، اسی وقت سے لایا اور سوچ لیا انہ لأحب الخلق الیک، انہ لأحب الخلق الیک، کہ لگتا ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ، بلکہ ساری مخلوق سے زیادہ اگر کسی کو پیار ہے تو رب کو اپنے حبیب سے پیار ہے. لأحب الخلق، خلق میں سب سے زیادہ محبوب ہے. تو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے صدقت یا آدم، تو نے سچ کہا یا انہ لأحب الخلق الیہ، بے شک وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. ولو لا ہو، اگر وہ نہ ہوتے تو میں کچھ نہیں بناتا، اور تو نے ان کا واسطہ لے لیا ہے. فغفرت، تو میں نے تجھے بخش دیا ہے. جاؤ دیکھو، میں نے تجھے بخش دیا. ارے آدمی ہو آدمی، پوچھو امت کے ان پر سے جو آدمی ہے. آدم کی وجہ سے ہم آدمی ہیں، حیدرآباد کی وجہ سے حیدرآبادی ہیں، رضا کی وجہ سے رضوی ہیں. توجہ نہیں،
چاہے کہ جب ہم نماز کو دیکھتے ہیں تو یہ بتائیے آپ سینے پر ہاتھ دھر کے کہ ابھی دیکھیے 1-2 دن پہلے ہی اگر سوا پارہ پڑھ رہے ہوں گے تو سورہ محمد کی تلاوت کیے ہوں گے کہ نہیں حافظ کیے ہوں گے؟ اب جب یہ دیکھیے جب پڑھے ہوں گے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، بتائیے سننے والوں کو کس کا خیال آیا ہوگا؟ خدا کا خیال آیا ہوگا یا حبیب خدا کا خیال آیا ہوگا؟ حبیب خدا کا خیال آیا ہوگا۔ جب تلاوت کرتے ہوں گے قسم ہے چہرے مصطفیٰ کی، قسم ہے زلف عنبری کی، آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا، تو یہ آپ چہرہ بال یہ مبارک آنے والا لمحہ یہ آپ یہ ساری چیزیں سوچنے پہ مجبور ہوں گے نا کہ رب ہے اور حبیب ہے، بیچ میں کوئی نہیں ہے، محبوب و محب کی باتیں چل رہی ہے، رب کہہ رہا ہے میرے حبیب، حبیب کہہ رہے ہیں مولا، رب کہہ رہا ہے میرے حبیب، حبیب کہہ رہے ہیں مولا، رب کہہ رہا ہے بول، حبیب کہہ رہے ہیں امتی، رب کہہ رہے ہیں بول، حبیب کہہ رہے ہیں امتی۔ جبرائیل کو بھیجا سورہ مائدہ کے آیت نمبر 118 کے تحت، اے جبرائیل صاحب محمد جاؤ محمد کے پاس اور پوچھو کہ رونے کا ماجرا کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ اگر کہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صرف آپ کے رونے کی وجہ پوچھنے کے لیے مولا نے بھیجا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جا کر کہہ دو میں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں، جا کر کے چلے گئے۔ اتنا سی جملہ یہ بتائیے اللہ نہیں جان رہا تھا، سب جان رہا تھا، لیکن پھر گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجا جاؤ یہ جملہ لے کر جاؤ، جاؤ میرے حبیب کے پاس کہہ دو انا لا نسوءک فی امتک او کما قال عز وجل، اے میرے حبیب آپ کا رب آپ کو آپ کی امت کے بارے میں دکھ نہیں دے گا، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو رسوا نہیں کرے گا، جو آپ کی اچھا ہے جو آپ کی چاہت ہے وہی رب کی چاہت ہے، جو آپ کی خواہش ہے وہی رب کی خواہش ہے۔ آپ امتی کہہ رہے ہیں لیجیے میں مغفرت کا اعلان کر، اس نے بخشش کروایا، قرآن کہتے ہو، قرآن اللہ، قرآن توحید، قرآن اللہ، ایسا قرآن نہ پڑھو پیارے، نبی کو محسوس کرو، قرآن پڑھو، خدا کا جلوہ نظر آئے، خدا کی عظمت نظر آئے گی۔ قرآن کی آیت کریمہ کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 میں پوری دنیا کی تفسیر میں دیکھ لیجیے، میں نے صرف ابن کثیر کی تفسیر کا حوالہ دیا ہے، بڑی اوتھینٹک تفسیر دی۔ نبی پاک کو کیا کہا گیا؟ آپ اپنی امت کی فکر نہ کریں، ہم آپ کو رسوا نہیں کریں گے، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں رسوا نہیں کریں گے، آپ کا دل نہیں دکھائیں گے۔ اب ہے کوئی ایسا امتی جو مصطفیٰ کے اس رونے کی بنیاد پر رب بخشش کرے اور مصطفیٰ جان رحمت کا دل دکھا کر بولا ہے ارے تمہاری وجہ سے، تمہاری بے توجہی کی وجہ سے مصطفیٰ خود پرسنلی طور پر روئے اور ہم نے تمہیں بخش دیا ہے، اس رونے کی قدر کرتے اور آج اللہ کا تقویٰ for them not to them جملے کہہ رہا ہے، ان کے لیے دعا کرو، وہ مر گئے ہیں، ان کے لیے دعا کرنا، وہ مر گئے ہیں، ارے بے وقوف تو زندہ نہیں تھا، تو پیدا نہیں ہوا تھا اور تیری بخشش کی دعا مصطفیٰ نے کر دی۔ 1400 سال پہلے یہ آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہے مصطفیٰ نے، ہم تھے نہیں تھے، ہماری بخشش کا سامان رسول پاک کر کے چلے گئے اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کہنا یہ ہے آخری اشرا ہے، آخری لمحہ ہے، نبی کے صدقے میں اپنے آپ کو بخشوا لو، صاحب قرآن کی عظمت کے آئینے میں قرآن سنو۔ آج میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تب مصلیاں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کر تراویح پڑھ رہے ہیں، پہلے پوچھ لیتے ہیں آج کتنا پڑھیں گے؟ 5 بار پڑھیں گے، اچھا تب تو ایک رکعت میں لمبی لمبی قرات ہوگی، تب جا کر کے چائے پینے چلے جاتے ہیں۔ اب تو بہت ساری مسجدوں میں چائے کا اہتمام ہے، یہ کتنی بڑی بے حرمتی ہے کلام خدا کی۔ پہاڑ جیسے سنسان وادی پر، ارے وہاں تو ریاکاری کا بھی پہلو نہیں تھا، سنسان وادی پہاڑ پر رکھنا چاہا تو پہاڑ نے کہا نہیں میں صبر نہیں کر پاؤں، خدا کا خوف بہت بڑا ہے، خشیت الہی سے میں ریزہ ہو جاؤں۔ قرآن کی کتنی بڑی بے حرمتی ہے، امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، آپ چائے پی رہے ہو، امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہو، امام صاحب جب رکوع میں جاتے ہیں
سورہ حامیم سجدہ کی آیت سنو. بزرگ لوگ بھی بیٹھے توجہ دیجیے گا. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کفار کا یہ مقولہ ہے، کفار کا یہ عقیدہ ہے. کفار یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو مت سنو، اور جب قرآن کی تلاوت ہو تو شور بجاؤ. نوٹ کیجیے قرآن کو مت سنو، قرآن کی جب تلاوت ہو تو لغو بات کرو، بیکار کی باتیں کرو، شور بجاؤ. کیوں؟ لعلکم تغلبون. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمان پر تم حاوی اور غالب ہو جاؤ گے. جملے پہ غور کریں. قرآن کی سماعت اور قرآن کی پڑھائی کے وقت شور شرف کرنا، قرآن کی بے ادبی کرنا، قرآن کو توجہ سے نہ سننا، یہ ہمارے مغلوب ہونے کی دلیل قرآن نے دی ہے اور کافروں کا یہ مقولہ ہے. آج بتائیے آپ 5 سال کے لیے وزیر بنتے ہو، 5 سال کے لیے کونسلر بنتے، 5 سال کے لیے ایم ایل اے بنتے، تو جس بیس پر آپ ووٹ لیے ہو اس بیس کو آپ سامنے رکھو نا. لائٹ نہیں ہے ہم لائٹ دیں گے، پانی نہیں ہے ہم پانی دیں گے، وکاس کریں گے، وکاس کریں گے. انٹرفیئر آف ریلیجن، مذہب میں انٹرفیئر کرنے کا تو تم لیتے نہیں ہو. شپث توجہ دیجیے گا جو میں جملہ دینے جا رہا ہوں. تو جب یہ شپث نہیں لیے تو جس بیس پر آپ ووٹ لیے، جس بیس پر وزارت ملی، جس بیس پر آپ کو عہدہ ملا، اس بیس کو قائم رکھو اور اس کو پورا کرو. لیکن نہیں، جب سے یہ حکومت آئی ہے 3 طلاق کا مسئلہ ختم کر دیں گے، عورتوں کو ہم یہ دیں گے، عورتوں کو ہم وہ دیں گے، یہ ساری باتیں یہ قرآنی باتیں کر رہے ہیں. پیارے دیکھو تمہارا قرآن تمہیں 1400 برس پہلے ہی باخبر کر دیا تھا کہ کفار کہیں گے کہ قرآن کو مت سنو، قرآن کی تلاوت مت کرو، قرآن کی تلاوت ہو تو شور کرو، قرآن کی طرف توجہ مت دو، قرآن کو صرف کتاب پر رکھو، قرآن کو بیٹیوں کے جہیز کے لیے خریدو، قرآن کو بس صندوق میں رکھو، قرآن کی تلاوت نہ کرو، قرآن کی سماعت نہ کرو. یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کیونکہ قرآن کی تلاوت کرو گے ایمان غالب ہوگا، قرآن کی تلاوت کرو گے اسلام بڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرو گے مسلمان بڑھیں گے، قانون میں عظمتیں آئیں گی. اور قرآن کی تلاوت چھوڑ دو گے، سماعت قرآن بھلا دو گے، قرآن کو عظمتوں کے آئینے میں نہیں رکھو گے تو کفار تم پر حاوی ہو جائیں گے، کفار حاوی ہو جائیں گے. آج بتائیے کتنے گھر میں ہیں، کتنے گھر میں ہیں جن میں سے ہر فرد نے قرآن کی تلاوت کی ہو. ایسے ہم حسن زن کرتے ہیں کہ رمضان میں کیے ہوں گے، لیکن پیارے قرآن صرف تیرے رمضان کے لیے نہیں ہے، تیرے مرنے تک کے لیے ہے، اور مرنے کے بعد جنت کے حصول تک کے لیے قرآن ہے. کل میدان محشر جب قائم ہوگا تو تم نے جو ٹائم نکال کر کے قرآن کی تلاوت کی ہے اور قرآن کی سماعت کی ہے، یہ قرآن کو زوال مولا دے دے گا اور آ کر کے یہی قرآن کہے گا اے پروردگار اس نے اپنے آفس کو چھوڑ دیا، اپنے ولیمہ کو چھوڑ دیا، کھانے پینے کے ماحول کو چھوڑ دیا ہے، اپنے وقت کو نکال کر میری تلاوت کی ہے. پروردگار اس وقت کی قدر میں، اس وقت کی قدر تلاوت کی بنیاد پر مولا میں شفاعت کرتا ہوں ان کی بخشش فرما. قرآن تلاوت کرے گا، قرآن تیری شفاعت کرے گا. ہے تمہارے پاس ایسا؟ آج پیپر پڑھنے کا ٹائم ہے تمہارے پاس، حکومت کیا کہہ رہی ہے ٹائم ہے تمہارے پاس، سوشل میڈیا میں سیکھنے کا ٹائم ہے تمہارے پاس، لیکن ریحل پر رکھ کر قرآن کو چوم کر سینے سے لگا کر تلاوت قرآن کرنے کا ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس. کہاں سے غالب ہو گئے؟ قرآن نے اعلان کر دیا تھا. کفار یہ عقیدہ رکھتے ہیں قرآن کو نہ سننا، قرآن کو سننے وقت شور شراب کرانا تاکہ ہم مومن پر غالب آ سکیں. آج صاحب قرآن اور قرآن دونوں تمہیں للکار للکار کر محبت کے آئینے میں ایک آواز دے رہے ہیں. تلاوت قرآن صاحب قرآن کی محبت میں کام. یہ 5 سال کی حکومت نہیں، قیامت تک کی حکومت تیرے تابع ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اپنے تابع کرنا چاہتا ہے تو ایک نبی کے عام غلام، نبی کی طرف نظر کرتے ہوئے کہا ایک نبی کے غلام
اور صاحب قرآن کے حوالے سے سب سے بڑا میسج دینے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کو محمد عربی کی محبت میں پڑھو. جتنا قرآن پڑھو نبی پاک کی محبت کھل کر کے تمہارے سامنے آئے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوب سے خوب ٹائم نکالو. خدا کی قسم خدا قبر میں نہیں آئے گا، مصطفیٰ قبر میں آئے گا. من رب کا تیرا رب کون ہے؟ تو نے صرف جواب دے دیا میرا رب اللہ ہے. رب آیا نہیں. ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ جواب دے دیا میرا دین اسلام ہے. دین آیا نہیں. لیکن جب ماں كنت تقول في هذا الرجل کا سوال ہو رہا ہے کہ اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، تو سوال کا جو مصداق ہے جس کے لیے سوال ہو رہا ہے، سوال کا سراپا جواب بن کر محمد عربی تشریف لا رہے ہیں. تم جانتے ہو تمہاری کامیابی کا راز؟ اگر اللہ کافی تھا ایک سوال کا جواب دے دیتے ہو جاتی کامیابی. دین کافی تھا، سوال کا جواب دے دیا تھا، کامیابی ملنی چاہیے. لیکن نہیں، تیسرے کوسچن میں صرف کوسچن کو کوسچن نہیں رکھا، کوسچن کو سراپا پیش کر دیا. کیا کہتا تھا؟ کیا کہتے ہیں آپ یہاں دنیا میں بتائیے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد صاحب اقتدار ہے، محمد کو علم غیب ہے، محمد کو اختیار ہے، محمد باکمال ہے، محمد کمالات کے حامل ہے، محمد رفتوں کے حامل ہے. خدا کی قسم جو آپ یہ کہیں گے یہی تو سوال ہو رہا کہ تو کیا کہتا تھا. اگر کہتے ہوں گے نبی بھر کر مٹی میں مل گئی، اگر کہتے ہوں گے ان کے لیے دعا کی جائے، اگر کہتے ہوں گے ان کو اختیار نہیں، تو جو کہتے ہوں گے وہی وہاں کہا جائے گا، کیونکہ سوال وہی ہو رہا ہے. لہذا اے صاحب قرآن اور قرآن کے عنوان سے آج کا بیان سننے والوں، اپنے ایمان کو تازہ کر لو کہ دین اور اللہ کے بارے میں ایک دم ایزی سوال ہے، رسول کے بارے میں بہت ڈیفیکلٹ سوال ہے کہ رسول کے بارے میں پرسنٹری پہلو نہیں ہے. دنیا کی جو 63 سال کی تمہاری یا 80 سال کی جو زندگی ہے، اس پوری زندگی میں نبی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، یہ سوال ہو رہا. یہ سوال ہو رہا. ہو سکتا ہے دین تم نے چھوڑا بھی ہوگا، توجہ دیجیے گا، دین تم نے چھوڑا بھی ہوگا. فجر کی نماز چھوڑا، دین کو تم نے چھوڑا. ظہر کی نماز چھوڑا، دین کو تم نے چھوڑا. رب نے اتنی اہمیت بھی نہیں دیا کیونکہ تقاضۂ خلق جانتا ہے، بشریت کا تقاضا جانتا ہے، استطاعت جانتا ہے، صلاحیت کا پہلو جانتا ہے، نفسانیت کیا ہے جانتا ہے. اس لیے دین کو تم بھول سکتے ہو، رب کو تھوڑی دیر کے لیے بھول سکتے ہو، لیکن مولا کا مقصد ہے کہ جب تک زندہ رہو مجھے بھول جاؤ، بھول جاؤں گا. دین کو بھول جاؤ، معاف کر سکتا ہوں. لیکن سوال ہو رہا ہے تو کیا کہتا تھا، مطلب جب تک زندہ ہے. سوال نکلے تو عصمت رسالت میں نکلے، سوال نکلے تو مصطفیٰ کے کمالات کے اعتراف کی بولی میں نکلے. کیونکہ سوال یہی کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ رب کے بارے میں کیا کہتا تھا، دین کے بارے میں کیا کہتا تھا، رسول کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. صاحب قرآن ہماری کامیابی کی گارنٹی ہے. صاحب قرآن ہماری تلاوت کی گارنٹی ہے. صاحب قرآن ہماری تراویح کی گارنٹی ہے. صاحب قرآن ہماری نماز کی گارنٹی ہے. صاحب قرآن ہمارے حج و زکات کی گارنٹی ہے. صاحب قرآن ہماری کامیابی کل کی گارنٹی ہے. لہذا چاہتے ہو گھر میں برکت ہو، صاحب قرآن کی عظمت کرو. گھر میں الفت و رحمت کا ماحول قائم ہو، اولاد تجھ سے پیار کرے، نبی سے پیار کرو. اولاد تیرا وفادار بنے، نبی سے نبی کی وفاداری کرو. اولاد تیرا احترام کرے، نبی کا احترام کرو. خدا کی قسم بولنے کی ضرورت
کردار حبیب کے پاس ہے، اور اللہ آپ کو کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تم چاہتے ہو کردار پانا، کردار مصطفیٰ میں چلے جاؤ۔ تم چاہتے ہو عظمت پانا، تیرے لیے بیس اور عظمت مصطفیٰ کا کردار ہے، مصطفیٰ آئیڈیل ہے، مصطفیٰ کی ذات میں تمہارا نمونہ چھپا۔ قرآن کی تلاوت بھی سنو، قرآن کی تلاوت بھی کرو، صاحب قرآن کی عظمتوں میں کرو۔ جب بھی کوئی نماز پڑھو، حج کرو، زکات دو، جو بھی ہو، خصوصاً آپ انڈیا میں ہیں، تلاوت قرآن سن رہے ہیں، تراویح سن رہے ہیں، یہ سب آپ کر رہے ہیں۔ یہ سب کرنے کے بعد جب آپ کے لیے دعائیں اٹھاؤ، پہلا جملہ ہو اے مولا پڑھ تو میں نے دیا ہے، دعا حبیب کے واسطے قبول فرما۔ آمین۔ دعا قرآن کی تلاوت تو میں نے کی ہے، قبولیت کی گارنٹی صاحب قرآن کے وسیلے سے تو نواز۔ اس طرح سے دعا کرو، دعا کرو پروردگار عالم آج کی اس خصوصی نشست کو قبول فرما۔ جو بھی باتیں ہوئی مولا دل میں ڈال دے، یا اللہ محمد مصطفیٰ کو کھول کر دل میں ڈال دے، بھر دے مولا۔ قرآن صاحب قرآن کی عظمت دلوں میں رچا دے مولا، بسا دے مولا۔ ہم سب کو بخش دے مولا، جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما مولا۔ گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرما، روزوں کو قبول فرما، سجدوں کو، تلاوتوں کو، تراویحوں کو سب کو قبول فرما مولا۔ ہم سب کے